جائیں گے اللہ فرمائیں گے کہ ایک آواز آئے گی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہوں گے کہ تم نہیں جاتے اپنے بھائیوں کے ساتھ؟ وہ کہیں گے نا ہم تو نہیں جاتے۔ کہ تم کیوں کھڑے ہو؟ کہا ہم تو اللہ کو دیکھے بغیر جائیں گے نہیں۔ آپ نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جو کسی کان نے نہیں سنا، جو کسی دل کے اوپر خیال نہیں گزر سکتا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا پل ہے جو جہنم کے اوپر لگا ہوا ہے اور گزر کے جنت میں جاتا ہے، اور یہ بال احد من الشعر احد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ پتلا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس جہنم کا گرنا 60,000 سال ہوگا، 60,000 سال گرنا اس کی ڈیپتھ ہوگی جہنم کی، اور وہ چنگھاڑے گی اور اس کے شعلے 60,000 سال کی مسافت سے اوپر تک آ رہے ہوں گے۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ کوئی بجلی کی تیزی سے گزرے گا اپنے اعمال کی برکت سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی برکت سے۔ تو آج میں کچھ جنت جہنم کے تذکرے پہ بات کرتا ہوں، اور یہ اس لیے کہ آپ نے آگے بتانا ہے اور اپنے بچوں کی تربیت میں ان چیزوں کو اور رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جب اللہ کے نبی کہ اللہ فرماتے تو حدیث قدسی، آپ نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جو کسی کان نے نہیں سنا، جو کسی دل کے اوپر خیال نہیں گزر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں بیان فرمایا کہ لوگ جب قیامت میں جمع ہوں گے تو ایک میدان میں اللہ سارے لوگوں کو جمع کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر قوم کو بولے گا جو جس کی عبادت کرتا ہے وہ اس کے پیچھے چلا جائے۔ تو صلیب جو ہے، جو کرسچن کراس ہے، وہ ایک شکل میں آئے گا، اور بہت سارے لوگ اس کے پیچھے، بلینز اس کے پیچھے چلے جائیں گے، ان کو لے کے چلا جائے گا۔ اور پھر اسٹیچوز آئیں گے مختلف، تو جو اسٹیچوز اور بتوں کی عبادت کرتے ہوں گے جیسے بدھسٹ ہیں، ہندو، اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ پھر آگ آئے گی، جو مجوس تھے آگ کی عبادت کرتے اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ تو بہت سارے لوگ اس میدان میں رہ جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ ایک آواز آئے گی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہوں گے کہ تم نہیں جاتے اپنے بھائیوں کے ساتھ؟ وہ کہیں گے نا ہم تو نہیں جاتے۔ کہ تم کیوں کھڑے ہو؟ کہا ہم تو اللہ کو دیکھے بغیر جائیں گے نہیں۔ اور اللہ پھر آواز خاموش ہو جائے گی، بہت عرصہ گزر جائے گا، پھر وہ آواز آئے گی جاؤ نا بھائی، اتنے سارے لوگ چلے گئے، تم یہاں کھڑے ہو میدان میں فارغ، جاؤ۔ تو کہیں گے ہم تو نہیں جاتے، پھر آواز بند ہو جائے گی۔ اور یہ صحیح حدیث ہے ترمذی کی۔ تو پھر وہ آواز آئے گی بڑے عرصے بعد کہ بھائی تم نے نہیں جانا؟ کہا نہیں ہم تو نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنے رب کو نہیں دیکھ لیں گے، نہیں سن لیں گے، ہم نہیں جاتے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر ہوں گے۔ کیسے ظاہر ہوں گے؟ بفضلہ، جیسے اللہ کو معلوم، ہم اس کی کیفیت میں نہیں جا سکتے، ہماری آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اور جب اللہ کو دیکھیں، اللہ ایک خاص شان میں آئیں گے اور کہیں گے آؤ میرے پیچھے چلو، تو وہ سارے مسلمان اور جو ایمان والے ہوں گے، پچھلی انبیاء قوموں کے بھی، وہ ان کے پیچھے چلیں گے اور جائیں گے اور پل صراط پہ پہنچیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا پل ہے جو جہنم کے اوپر لگا ہوا ہے اور گزر کے جنت میں جاتا ہے، اور یہ بال احد من الشعر احد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ پتلا ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا کا بڑے سے بڑا سٹنٹ مین ہو، وہ اس پہ سے نہیں گزر سکتا۔ سرکس میں جو لائن پہ گزر بھی جاتے ہیں نا، تو اس سے جو گزرے گا اللہ کے فضل سے گزرے گا۔ تو جو دوسری چیزوں کے پیچھے گئے ہوں گے، وہ صلیب ان کو پیچھے لے کے جائے گی، آگ اس میں گر جائیں گے سارے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس جہنم کا گرنا 60,000 سال ہوگا، 60,000 سال گرنا اس کی ڈیپتھ ہوگی جہنم کی، اور وہ چنگھاڑے گی اور اس کے شعلے 60,000 سال کی مسافت سے اوپر تک آ رہے ہوں گے۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ کوئی بجلی کی تیزی سے گزرے گا اپنے اعمال کی برکت سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی برکت سے۔ اور کوئی کالخیل، حدیث میں تیز گھوڑے کی طرح، کوئی آہستہ گھوڑے کی طرح، کوئی گرتا پڑتا جنا پہنچ جائے گا۔
پل پاک کر کے جنت میں پہنچ جائے گا. اور جب پہنچے گا تو جہنم میں لوگ پھر گرنا شروع ہوں گے، اور اتنا گریں گے کہ ایک دوسرے کے اوپر لوگ پائل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جہنم چنگاڑے گی حل من مزید، یہ قرآن کا ہے، حل من مزید، کہ اور بھی کوئی ہے تو اور جائیں گے جہنم میں، کہے گا حل من مزید، اور آئی وانٹ مور، اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنا قدم بشان ہی و یلیقی، اللہ کا قدم کیسا ہوگا، اللہ اپنا قدم رکھیں گے اور بولیں گے چپ ہو جا، تو وہ بند ہو جائے گی اور وہ حل میں مزید کہنا ختم کر دے گی. پھر جنت جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہوگی جس کو اعراف کہتے ہیں. سورہ اعراف پوری سورت اس کے نام پہ ہے، ونادا اصحاب الاعراف. کچھ لوگ اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور وہ جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنم والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. جہنم والوں کو دیکھیں گے تو ڈرنے لگ جائیں گے ہم ادھر نہ پھینک دیے جائیں، اور جنت والوں کو دیکھیں گے تو پھر ڈرنے لگ جائیں گے اور خوش ہوں گے شوق سے کہ ہمیں کاش ادھر ہمیں مل جائے جگہ. تو علماء نے لکھا ہے اعراف کون نے کہا کہ یہ وہ جن کے نیکی اور بدیاں برابر ہوں گی، کیونکہ وزن ہوگا قیامت میں. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اعراف میں یہ وہ لوگ ہوں گے جو ویسے تو نیک ہوں گے لیکن اپنے والدین کو ناراض کر بیٹھے ہوں گے. بہت بڑی بات ہے. اولیاء اللہ ہوں گے، علماء ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، امانت دار دیانتدار لوگ ہوں گے، لیکن اپنے ماں باپ کو ناراض کر بیٹھے ہوں گے، اعراف میں کھڑے ہوں گے، جان حلق میں اٹکی ہوئی ہوگی. پھر بالآخر یہ اعراف والے بہرحال بڑے لمبے انتظار، کوئی چھوٹے انتظار کوئی لمبے انتظار کے بعد جنت میں چلا جائے گا. پھر اس دیوار کے اوپر ایک دمبا لایا جائے گا اور یہ کہا جائے گا، وہ کہے گا کہ میں موت ہوں، اور فرشتے اس کو ذبح کر دیں گے اور آواز دینے والا آواز دے گا، اللہ یا فرشتے، کہ آج کے بعد موت مار دی گئی. تو جنت والوں تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی یہاں سے نکلو گے نہیں، خلود ہمیشہ ہمیشہ. اور جہنم والوں تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، اس میں سے کبھی نکلنا نہیں ہوگا.